اس میں 4 رکعت عموماً پڑھی جاتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 8 رکعتیں جو ہے زیادہ اکثریت کے ساتھ منقول ہیں. یہ تو 12 تک پڑھی جاتی ہیں، مگر بزرگان دین کا زیادہ عمل جو ہے وہ 8 رکعتوں پر ہے. اور یہی 8 رکعتیں حدیث پاک کے اندر بہت ساری حدیثیں جہاں ان رکعتوں کا حوالہ دیتی ہیں، وہاں حدیث پاک میں قیام اللیل کے اندر 11 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، جس کو کچھ لوگ بھول کے تراویح لکھنا شروع ہو گئے. وہ 11 رکعت جو ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے اور 3 رکعت وتر کی نماز ہے. یہ قیام اللیل میں آتی ہے. اور یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کے لیے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، فتہجد بہ نافلۃ لک. نماز تہجد کے بعد نماز اشراق آتی ہے. نماز تہجد کے فضائل حدیث پاک میں بے شمار بیان کیے گئے کہ جو لوگ پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر نماز نفل پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے. اور بس سمجھے نہیں، سیدھا سیدھا جنت کا وعدہ ان سے لیا گیا. اور پھر نماز تہجد جو ہے اکابرین کا اس پر بہت زیادہ عمل ہے. نماز تہجد کے بعد نماز اشراق آتی ہے، جو سورج نکلنے سے 20 منٹ کا وقفہ گزر کر 21ویں منٹ پر، یعنی جب سورج نکلے اور اس کے اوپر تقریباً ایک نیزہ اوپر چلا جائے تو اس کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ ہے اشراق کا کی نماز. اور اشراق کی نماز جو ہے وہ کم از کم 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ. یہ اشراق کی نماز جو ہے اس کے لیے حدیث پاک میں حکم ہے کہ جو آدمی نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، کوئی کلام دنیا کا نہ کرے اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور ذکر اذکار میں مصروف رہے. سورج طلوع کے بعد پھر وہ 2 رکعت کم از کم پڑھے یا 4 رکعت پڑھے. اور فرمایا کہ اس آدمی کو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. بے شک اس کے اوپر حدیثیں دلیل ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد